کے بےہودہ اعتراضات کرتے ہیں وہ اپنے اعتراضات میں یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے درمیان یہ بھی تقسیم کر دی کہ کسی کو جنت بیچتے ہیں کسی کو جہنم بیچتے ہیں؟ یہاں تک وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اعتراض ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب آج مولوی کی دعا قابل قبول نہیں ہے، سارے مسجدوں میں مولوی دعا کرتے تو لہذا ان مولویوں سے ہم بہتر ہیں۔ یہ ان کا اعتراض ہے کہ مولویوں کی دعا قبول نہیں، مولویوں سے ہم بہتر ہیں۔ پھر دوسرا اعتراض کہ جناب مولوی موجود ہے پھر ہمارے اوپر تنگدستی کیوں آتی ہے، ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہے؟ کیا یہ مولوی ہمارے لیے سہولت پیدا نہیں کر سکتے اگر یہ اللہ رب العزت کے اتنی نزدیک ہے؟ یہ لوگ اعتراض ہے۔ یہ اعتراض آج کے دور میں جیسے کہ میرے مولوی کے اوپر کیا جاتا ہے، پاکستان کے کسی بھی مسجد کے مولوی پر کیا جاتا ہے، دنیا کے کسی بھی مسجد کے مولوی کے اوپر کیا جاتا ہے، حرمین شریفین کے اماموں کے اوپر کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کرنے والے لوگ اگر یہ ذہن لڑائے کہ آپ کا یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض کفار نے، مشرکین نے، یہود نے، نصارہ نے ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا تھا، اور فرمایا اگر آپ اللہ رب العزت کی طرف سے سچے رسول ہو ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مکے کے پہاڑوں کو ہٹا دو، مکے کے اندر نہریں جاری کر دو جیسے شام میں ہے، مکے کے اندر درخت پیدا کر دو جیسے شام کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے کو اس لیے نہیں بھیجا، میرے کو اللہ رب العزت نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو راہ راست بتاؤں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس راستے پر مت جانا، شیطان آپ کو بہکائے گا، آپ وہاں بھٹک جاؤ گے، جہنم کی طرف چلے جاؤ گے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ جاؤ گے، یہ اللہ رب العزت کی رضا کا راستہ ہے۔ اور یہ اعتراضات جو کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ساری خدائی ایک اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، مخلوقات کے پاس نہیں ہے، مخلوقات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے کوئی عام انسان ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں، یہ اختیار صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ بارش وہ کرتا ہے، موت وہ دیتا ہے، زندگانی وہ دیتا ہے، پیدا وہ کرتا ہے، خوشحالی وہ لاتا ہے، تندرستیاں وہ پیدا کرتا ہے، اور آپ کی تمام کے تمام امراض کو وہ دور کرتا ہے، امراض کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ حکمران آپ کے اوپر آپ کے اعمال کی بنا پر اللہ پاک مسلط کرتے ہیں، آپ کے اعمال کی بنا پر آپ کے حکمران آپ سے اللہ رب العزت تبدیل کراتے ہیں، یہ سب کچھ میرے اللہ کے اختیار ہے۔ یہ پانی کا بہانا، یہ پانی کا بہانا، یہ انسانوں کی پیدائش، یہ درختوں کا اگانا، یہ زمین کا پھیلانا، یہ آسمان کا کھڑا کرنا، اس زمین کو آپ کے لیے سرسبز باغات بنانا، یہ کسی نبی کے ہاں اس کے قدرت میں نہیں ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر۔ اور اگر انبیاء علیہ السلام سے یا اولیاء اللہ سے عادت کے خلاف کوئی ایسے کام صادر ہوئے اس کو معجزہ کرامت کہتے ہیں، اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی یا نہیں تھی؟ ایسے عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام زمین پہ رکھتے اور فرماتے سام بن جا، سام بن جا، موسیٰ علیہ السلام ایسے کھینچتے جناب وہ ڈنڈا بن جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی ایک لکڑی سے جناب اپنی بکریوں کے لیے درخت سے پتوں کو بھی نکالتے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی پریشانی ہوتی یہ سامنے رکھتے پتہ چل جاتا،
موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی امر پیش آتا، وہ لاٹھی، وہ عصا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے۔ کوئی آدمی پیدائشی اندھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ آدمی بینا ہوتا۔ کوئی آدمی مر گیا، جیسے کہ ایک بڑھیا آئی اور رونے لگی، عیسیٰ علیہ السلام میرا ایک ہی بیٹا تھا جس سے میں بڑا پیار کیا کرتی تھی اور وہ میرا بیٹا انتقال کر گیا، اب میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائی کہ میرا بیٹا زندہ ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے قرآن میں بِإِذْنِ اللَّهِ اس قبر میں جا کے اس بچی کو فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا، اللہ نے اس کو زندگانی دی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو اس دنیا میں کئی سو سال، ہزار سال پہلے فوت ہو چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس گئے اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ معجزہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ تھا اور یہی اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا، بغیر پیٹرول کے، بغیر ڈیزل کے، بغیر پیچھے کی کسی طاقت کے وہ تخت آسمان پر اڑتا، ہزاروں کی کرسیاں اس پر لگی ہوتی، ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات پوری دنیا میں گھومتے اور پھر کے آتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، آپ لوہے کو موڑ نہیں سکتے، حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ پہ لیتے، صرف جیسے ارادہ کرتے مڑ جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا، چاند کی طرف دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ الحمدللہ سے لے کے بناس تک یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا کہ جب ضرورت ہوئی تو انگلیوں سے پانی بہنے لگا، چشمے جاری ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو وہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا کہ ایک جانور نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے یہ تکلیف ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ جناب جو دعا فرماتے بارش کے لیے فوراً وہ دعا اللہ رب العزت قابل قبول فرما دیتے۔ لیکن یہ معجزے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے، یہ معجزے نوح علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے، یہ معجزے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے، یہ معجزے موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے، یہ معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ معجزے میرے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار ہے۔ اس کا اختیار اللہ رب العزت نے اپنے آپ کے پاس رکھا ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں کسی پیغمبر سے یہ معجزہ صادر ہوتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتے کسی پیغمبر سے یہ معجزہ صادر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی مرضی سے لاٹھی کو اٹھاتے ہو، لیکن معجزہ اس میں آپ کی مرضی نہیں چلتی کہ آپ اپنی مرضی سے اس لاٹھی کو اٹھاؤ، بلکہ اس میں صرف اور صرف مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ تو یہ معجزے ہوتے ہیں، لیکن ان معجزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب آسمان میں تعداد معلوم کرو فرشتے کتنے ہیں، زمین کے نیچے مخلوقات معلوم کرو کتنے ہیں، سمندر میں مخلوقات معلوم کرو کہ کتنے ہیں۔ یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ بارش برسانا نہ برسانا، مردے کو زندہ کرنا نہ کرنا، ان پیغمبروں کو جو اللہ نے معجزے دیے وہ ایک وقت کے ساتھ خاص تھے۔ جیسے یہ پیغمبر دنیا سے گئے وہ معجزہ ساتھ میں چلا گیا، اور جب تک ضرورت پڑی اللہ رب العزت نے ان سے یہ معجزے صادر فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہ کرامت اولیاء اللہ کو بھی عطا فرمائی، لیکن یہ ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جناب ولی سب کچھ ہے، اب ہم ولی سے مانگے سب کچھ دے، اب ہم پیغمبر سے مانگے سب کچھ دے۔ نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے آپ کو دکھانے کے لیے۔ ایک ہندو اور ایک مولوی کا مناظرہ ہوا۔ ہندو نے کہا آپ کا قرآن صحیح نہیں، مسلمان نے کہا ہندوستان کے اندر
میرا قرآن صحیح نہیں ہے، چلو میں قرآن پکڑ کے آگ میں کودتا ہوں، اور آپ جناب اپنی کتاب کو پکڑ کے آگ میں کودے۔ وہ مسلمان جب آگ کے اندر کودا صحیح سالم آگ سے نکل آیا، بولا ہاں بتاؤ مانتے ہو نہیں مانتے ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب آپ سے اللہ ثابت کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس ولی کے اختیار میں نہیں تھا، یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس فعل کا تعلق انسان سے نہیں ہے۔ کیا اس بنا پر کسی مولوی کو نشانہ بنائیں کہ آج کل کے مولوی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ تو جناب اللہ سے کچھ مانگ نہیں سکتے، یہ جناب آج کے مولوی ان کو کوئی اعتبار نہیں، آج کے مولوی تو عام جیسے ہیں، ہم ان مولویوں سے اچھے ہیں، ہم تو صحیح راستے پہ جاتے ہیں، یہ مولوی تو یہ حرام کام کرتا ہے، یہ ناجائز کرتا ہے، یہ غلط کرتا ہے۔ وہ جناب ساری کی ساری اپنی طرف سے بنگڑت بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اسلام سے روک سکے، تاکہ آپ کو نبی علیہ السلام سے بزن کرا سکے، تاکہ آپ کو اسلام سے بزن کرا سکے، آپ کے دل کے اندر بغض اور حسد پیدا کر سکے۔ یہ کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں تو کسی مولوی کے ہاتھ میں کہاں سے آئے؟ یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی طرف سے پیغام کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو جو ہم نے بھیجا ہے صرف آپ کو اس لیے بھیجا ہے جو آپ کو مانتے ہیں ان کو بولو جنت آپ کی ہے، جو آپ کو نہیں مانتے ان کو بولو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جیسے قوم عاد پر آیا، جیسے قوم سمود کے اوپر آیا، جیسے قوم لوط پر آیا، جیسے آپ پر آتا ہے۔ آپ پر کم عذاب ہے کہ آپ کی وہ زبان جو اللہ کی تعریف کر سکے، آج آپ کی وہ زبان اللہ رب العزت کی برائی کرتا ہے، آج آپ کی زبان قرآن کی برائی کرتا ہے، آج آپ کی زبان سنت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتا ہے کہ اللہ کا کم عذاب، کتنا بڑا عذاب۔ تو کوئی پیغمبر جب اس کے لیے نہیں آیا، کوئی عالم اس کے لیے کیا آئے گا؟ اس عالم کا کام بھی صرف کیا ہے؟ آپ کو بتانا میرے بھائیوں یہ سیدھا راستہ ہے، میرے بھائیوں یہ غلط راستہ ہے، غلط پہ چلو گے نقصان ملے گا، صحیح راستے پہ چلو گے اللہ پاک کامیاب فرمائیں گے۔ آپ کو اس بات بتانے کے لیے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کے وارثین ان علماء کو فرمایا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء۔ صرف فرق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس وحی آتی تھی اور ان علماء کے پاس وحی نہیں آتی، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو ان کا کام بھی آپ کو راہ راست پہ لانا تھا، اور ان علماء کا کام بھی آپ کو راہ راست کی تلقین کرنا ہے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک موقع پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات ایک کیا، گرمی کو نہ دیکھا، سردی کو نہ دیکھا، تکالیف کو نہیں دیکھے، راحت کو نہیں دیکھا، نبی علیہ السلام دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے، لوگ برا بڑا کہتے تھے، نبی علیہ السلام کو کبھی مجنون کہا جاتا تھا، نبی علیہ السلام کو کبھی ساحر کہا جاتا تھا، نبی علیہ السلام کو کبھی دیوانہ کہا جاتا تھا، نعوذ باللہ یہ تمام کے تمام الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے، نبی علیہ السلام پھر بھی دعوت دینے کے لیے جاتے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے محبوب، تیری محبت میرے پاس ہے، ان کے پاس نہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے ہاتھ میں، آپ صرف راہ راست بتا سکتے ہو، اس کو ہدایت دینا ہمارا کام، اس کو گمراہ کرنا ہمارا کام۔ اگر آپ کی بات پہ کوئی عمل کرتا ہے ہدایت ملے گا، آپ کی بات پر عمل نہیں کرتا ہدایت نہیں ملے گا۔